وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہی بہت باریک بین باخبر ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذریعے پہنچ چکے ہیں۔ جو دیکھا کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور ہم اس کو دانشوروں پر ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس پر چلیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کو نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہے۔ اور ان کو برا نہ کہا کرو جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کو برا کہیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے حد سے آگے نکل کر۔ اسی طرح ہم نے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی ہی طرف جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان منکرین نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کیوں شور رکھتے ہو کہ وہ نشانیاں جب آئیں گی تو وہ تب ہی ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ اس سے پہلے ایمان نہ لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے بات بھی کر لیتے، اور ہم خل موجودات بھی ان کے روبرو جمع کر دیتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو دوسری بات ہے، لیکن ان میں اکثر جہالت ہی کے باتیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی کچھ جنات، جن میں سے بعض دوسرے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو ان کو چھوڑو جو افطارہ پردازی یہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے۔ یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس طرف میل ہو جائے اور اس کو پسند کر لیں اور مرتکب ہو جائے ان کاموں کے جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی منصف تلاش کروں جبکہ اس نے تمہارے طرف وحی کتاب نازل کی ہے، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے برحق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور آپ کے رب کا کلام صداقت اور عدالت کے اعتبار سے کامل اور پورا ہو گیا، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اطاعت کرنے لگے اکثر ان کی جو دنیا میں ہے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی بات کیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو۔
وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیز تم پر حرام ہے، اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال ہے۔ اور بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شبہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے برے کام کی سزا جلد ملے گی۔ اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے۔ اور بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تم سے لڑیں۔ اگر تم خدا نخواستہ ان کی اطاعت کرنے لگو تو تم بلا شبہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس کو وہ آدمیوں میں لیے چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے اور وہاں سے نکلنے نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے برے عمل اچھے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے آدمیوں کو ہی جرم کرنے والا بنا دیا تاکہ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور یہ دراصل اپنے ہی ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور جب ان کو کوئی بات پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی جاتی ہے، اس بات کو کہ کسی رسول بنایا جائے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے، سو جلد ہی اللہ کے پاس پہنچنے پر ان مجرمین کو ذلت پہنچے گی اور ان کو ان شرارتوں کی وجہ سے سخت سزا دی جائے گی۔ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ بے راہ ہی رہے تو اس کے سینے کو تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس امن و چین کا گھر موجود ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے ان کے نیک عمل کے بنا پر۔